بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دروس اللغة العربية الجزء الثالث، الدرس التاسع عشر. تو ہم نے اس کتاب کا تیسری کتاب کا 19واں درس ہم نے شروع کیا تھا. پچھلے درس میں ہم نے متن پڑھا اس کا، اور اس میں جو بھی مسائل بیان کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ ان کو بھی ہم نے سیکھا. تو اس درس کا موضوع ہے مزید فی کا باب فاعل. فاعل یفاعل، فاعل، اور اس کے دو مصدر ہوتے ہیں مفاعلۃ اور فعال. اور اس کے تعلق سے جو میزان صرفی کا جو ٹیبل ہے وہ بھی ہم نے اس کو سیکھا. تو انشاءاللہ آج کے درس میں اس تمرین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تمرین زیادہ ہے تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. سب سے پہلا تمرین ہے اجب عن الاسئلة الآتیہ. تو یہ سوال جو ہیں یہ درس کے متعلق ہیں. دوسرا ہے من ابواب الفعل الثلاثی المزید باب فاعل. تو فاعل یہ ثلاثی کا مزید فی ہے. زیدت فیہ الف بعد الفاء. تو فا کلمہ کے بعد الف زائدہ ہے، الف کو لگایا گیا ہے، صرف وہی ہے. مثل سافر، سامح، آخذ. تو اس کی تفصیل ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھ لی تھی. تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ فاعل جو ہے یہ کوئی فعل کسی جگہ یا کسی چیز یا کسی سبب کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. مثلا سافرہ ہے تو سافرہ اس نے سفر کیا کہاں؟ الی مکہ، مکہ کی طرف اس نے سفر کیا. تو یہ اس کا معنی آتا ہے. مؤلف کہتے ہیں کہ استخرج من الدرس الافعال الواردہ فیہ من باب فعل. تو یہ بھی ہم نے کر لیا ہے، یعنی کہ درس میں جو بھی فعل کے وزن پہ جو بھی افعال آئے ہیں اور ان کا صرف ماضی، مضارع، امر، مصدر الی آخرہ، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. تیسرا ہے تأمل المثالين ثم هات المضارع الأمر والمصدر من الأفعال الآتية. تو یہاں پر دو مثالیں دی گئی ہیں، تو اس کے اعتبار سے ہمیں باقی کے افعال کو مکمل کرنا ہے. شاہد یشاہد، شاہد مشاہدۃ. تو شاہدہ کا معنی ہے دیکھنا، اس کا مضارع ہے یشاہد. شاہد فاعل کے وزن پر اس کا امر ہے، مشاہدۃ اس کا مصدر ہے. قابلہ، قابلہ کا مطلب ہے، کون بتا سکتا ہے قابلہ کا کیا مطلب ہے؟ آمنا سامنا کرنا. گلے لگنا اس کے لیے ایک خاص لفظ ہے کاشف، اس کو کہتے ہیں عانقہ. عنق آپ جانتے ہیں، عین نون قاف، عنق یہ گردن کو کہتے ہیں. تو عربی میں گلے ملنا نہیں ہے لیکن گردن ملنا ہے اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے. تو عانقہ کا مطلب ہے گلے لگنا. عانقہ یعانق، معانقہ، معانقہ کہتے ہیں عربی میں گلے ملنے کے لیے، لیکن یہاں پر قابلہ کا مطلب ہے آمنا سامنا کرنا. نعم، جزاک اللہ خیرا. تو آمنا سامنا کرنا. تو مقابلہ، انٹرویو کو بھی مقابلہ کہتے ہیں، اور اردو میں مقابلہ کبھی
कंपटीशन के लिए कहते हैं क्योंकि उसमें आमना सामना होता है, या कभी जैसे दो फौज मिलते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है बाज़ औक़ात, लेकिन काबला आमना सामना है। सामह, समह से यानी माफ़ करना, एक्सक्यूज करना। सामह युसामिहु, युसामिहु। सामिह, तो इसीलिए हम पढ़ते आ रहे हैं सामिहनी या उस्ताद, या सामिहनी या जो भी है, मुदीर या जो भी। तो सामिह ये उसका फ़ेल अम्र है, सामिह। और उसका मस्दर है मुसामहा। मुसामहा मुफ़अलतुन के वज़न पर। नाम। साअदा मदद करना है। साअदा युसाइदु, युसाइदु। साइद कहते हैं, साइदनी, साइद फ़ाइल, साइदनी मेरी मदद करो। क्या कहते हैं? अर्जू अल मुसाअदा, मैं आपसे मसलन मदद की उम्मीद रखता हूँ। अर्जू अल मुसाअदा, या अना बिहाजतिन इला मुसाअदा, मुझे मदद की ज़रूरत है। तो उसका मस्दर है मुसाअदतुन। मैं हरकत नहीं लगा रहा हूँ, आप थोड़ा उसको एहतियात करें हरकत लगाने के लिए, लेकिन मिसालों में जो हरकत दिए गए हैं उसको देखें आप, और उसके हिसाब से आप अपनी किताबों में हरकत लगा लें आप। रासला का मतलब है, रासला रिसाला से, यानी कि किसी को कोई मैसेज भेजना, उसका मतलब है रासला। तो ये सब सारे अल्फाज जो हैं ये आमिया में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो बातचीत की जाती है। आमिया का मतलब है जो आम लोग बात करते हैं उसको आमिया कहते हैं, या दारिजा कहते हैं उसको। दारिजा मतलब जो लोगों की ज़बानों पर दारिज है उसको दारिजा कहते हैं, लेकिन आमिया कहते हैं। आमिया में ये सब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। तो हम कहते हैं मसलन किसी ने अगर मुझे व्हाट्सएप पे अगर मुझे मैसेज भेजा, तो हम कहते हैं कि रासलनी, रासलनी, यानी कि रासलनी अला व्हाट्सएप। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा मुझे, तो रिसाला उसने भेजा है मुझे। तो रासला युरासिलु, अम्र रासिल। तो हम कह सकते हैं क्या, रासिल नहीं आला व्हाट्सएप, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें आप। तो यहाँ पर फ़ेल अम्र या तलब हो जाता है रासिल, और उसका मस्तर है मुरासला, यानी कि मुरासला मैसेजेस भेजना, उसको मुरासला कहते हैं उसको। राजा, राजा का मतलब क्या है? अरसिल का असल है अरसला युरसिलु, अरसिल भिजवाना, यानी कि मैसेज भिजवाना, उसका मतलब है अरसला युरसिलु अरसिल। नाम। राजा जो है वो रुजू करना नहीं है। राजा का मतलब है उसको जी उसको देखो, रजा यरजिउ जो है ये वापस आना है, लौटना है, रुजू करना है। लेकिन राजा का मतलब है उसको देखना, बार बार देखना, या उसकी तरफ बार बार लौटना। तो उसमें ये माना आता है कि इसको रिवीजन को कहते हैं राजा।
یا مثلا آپ نے کتاب کا ریویژن کیا تو آپ کہتے ہیں کہ راجعت الدرس یا الکتاب، یعنی کہ آپ نے ریویژن کیا، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک بار پڑھ لیا، پھر اس کو جا کر پھر پڑھا اس کو، تو وہ اس کا معنی آتا ہے راجع، یعنی کہ ریویژن کرنا۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے کوئی آفیسر کو آپ نے ایک فائل بھیجا ہے، تو فائل میں دیکھنا، فائل کو ریوائز کرنا، اس کو بھی راجع کہتے ہیں اس کو، جی ریویژن کو کہتے ہیں راجع۔ تو راجع یراجع، اور راجع اس کا فعل امر ہے راجع، راجع اور مراجعہ۔ تو مراجعہ ریویژن کو کہتے ہیں، خاص کر کے جو بچے اسکول جاتے ہیں، عربی اسکول جاتے ہیں، تو ان کو کبھی خصوصاً امتحان سے پہلے اسکول سے مدرسے سے یہ رسالہ آتا ہے کہ علیہم المراجعہ، علیہم المراجعہ، یعنی کہ ان کو ضروری ہے کہ وہ ریویژن کریں، تو مراجعتن یہ ریویژن اس کا مصدر ہے۔ نعم، تو مراجعہ ریویژن کو کہتے ہیں۔ حاولہ، حاولہ کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا، ممتاز۔ حاولہ یحاول، اس کا مضارع حاول، کوشش کرو، فعل امر حاول، اور اس کا مصدر ہے محاولہ، محاولتن، یعنی کہ کوشش کرنا، محاولتن اس کا مصدر ہے محاولہ۔ تو محاولہ بھی کافی استعمال ہوتا ہے، اس نے کوشش کی، مثلا سائیکل چلانے کی کوشش کی، حاول ان یرکب الدراجہ، اس نے کوشش کی کہ وہ سائیکل چلائے، حاول ان یسوق السیارہ، اس نے کار چلانے کی کوشش کی، تو اس کو محاولہ کہتے ہیں، اٹیمپٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں محاولت۔ آخذ پکڑنا یا لے لینا، یؤاخذ، یؤاخذ، آخذ مد کے ساتھ، تو اس کا نہیں ہے لا تؤاخذ، تو اسی لیے سورۃ البقرہ کے جو آخری آیات ہیں اس میں جو دعا ہے اس میں کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہمیں مت پکڑ لو، لا تؤاخذ، تو آخذ اس کا فعل امر ہے، اور اس کا مؤاخذہ، مؤاخذتن پکڑ، اس کا مصدر ہے۔ لاقہ، لاقہ ہے، دیکھیں ملاقات کرنا ہے، تو ملاقات جو ہے یہاں پر آیا ہے ملاقات، تو لاقہ ہے ملاقات کرنا، لقیہ سے لاقہ، کسی سے ملاقات کرنا، یلاقی، ملا لا لاقی اس کا امر ہے، یہ ناقص ہے تو گر جاتا ہے لاقی، اور ملاقات اصلها ملاقیتن، مفعلتن کے وزن پہ تھا، لیکن الف کو یا کے بدلے الف کو لایا گیا ہے، ملاقیتن تھا تو اس کو ملاقاتن آسانی کے لیے اس کو بدل دیا گیا ہے۔ بارہ، بارہ کا مطلب ہے یہاں پر یہ کرنا، کمپیٹ کرنا، یعنی کہ اس کو کہیں گے مقابلہ کرنا یہاں پر، تو بارہ، اب جیسا ایک فٹ بال میچ ہے تو یا ٹینس میچ ہے، جو بھی ہے جہاں پر ایک کھلاڑی، ایک لاعب دوسرے لاعب سے مبارہ کرتا ہے، تو بارہ یباری،
बारी, फेल अम्र, बारी, कसरा के साथ नाकिस गिर जाता है तो उसका मस्दर बनता है मुबारा, मुबारातुन। उसका असल था मुबा, मुफा, आ, मुबारायतुन था उसका असल। तो उसको मुबारातुन बना गया है। तो मुबारात, मुबारा, मुबारात, उसका जमा है मुबारात, मुबारा। फुटबॉल मैच को कहते हैं। फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट मैच हो या टेनिस मैच हो, जो भी मैच हो जहाँ पर दो लाइब एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं तो उसको मुबारा कहते हैं। वाज़ेह? आपने लिख लिया है इसको? ठीक है। उसके बाद मुअल्लिफ रहमहुल्लाह कहते हैं कि लिबाब फ़अला मस्दरान। तो बफ़अला के दो मस्दर हैं, मुफ़अलतुन व फ़िआलुन। नहु क़ातला मुक़ातलतुन क़ितालुन। तो जाहद का मस्दर क्या है? हाथी अलमस्दर अला वज़न फ़िआल मिन अल अफ़आल अल आतिया। जाहद आसान है, फ़िआलुन के वज़न पर है तो फिर इसका मस्दर बनता है जिहाद। मुजाहदा भी है लेकिन जिहाद भी है। नाफ़क़ा, निफाक, निफाक उसका मस्दर है। आलजा क्या है? आलजा, आलजा युआलिजु। आलजा इलाज, आलजा का मतलब है इलाज करना। तो इलाज, बीमारी का इलाज। तो बीमार होना का मतलब है मरीदा। तो इलाज उसका मस्दर है इलाज। नादा युनादी, क्या है इसका? निदा, यहाँ पर दिया गया है निदा, आवाज़, यानी कि पुकारना या आवाज़ देना। अदान को भी निदा कहते हैं ना। हाति अस्मा अल-फ़ाइलीन मिन अल-अफ़आल अल-आतिया। तो यहाँ पर ये दिया गया है तो हमको इसका इस्मुल फ़ाइल देना है इसका। रासला युरासिलु, तो कायदा क्या है? इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल फ़ाइल का क्या ये होता है? इस्मुल फ़ाइल का कायदा क्या है? जज़ाकल्लाहु खैरन, सही। तो हमेशा इसके आइन कलीमे पर, वजीफ़ी के बाब में आइन कलीमे पर इसके कसरा होता है, और अगर फतहा हो गया तो उसमें मफलू हो जाता है वो, सही। तो मुरासिलुन, मुरासिलुन ये इस्मुल फ़ाइल है। साअदा युसाइदु, मुसाइदुन, आसान है। सिर्फ आपको आइन कलीमे पर आपको कसरा लगाना है।
سافر يسافر. نعم. مسافر. اردو میں کتنا استعمال ہوتا ہے مسافر؟ سفر کرنے والا. شاہد یشاہد. مشاہد. تو اسی لیے اگر آپ کبھی ٹی وی میں اگر نیوز دیکھ رہے ہیں آپ عربی میں تو کہتے ہیں اہلا وسہلا بکم یا مشاہدین الکرام. تو مشاہدین اس کا جمع ہے مشاہدون. تو مشاہد کسرہ کے ساتھ اسم الفاعل ہے. جاہد یجاہد مجاہد. یہ تو نام بھی ہے, بہت کامن نام ہے ہمارے معاشرے میں مجاہد. راقب یراقب مراقب. تو مراقب ہم پہلے در سے پہلی کتاب سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو مراقب جو مراقبہ کرتا ہے یعنی کہ جو انویجیلیشن کرتا ہے یا سپرویژن کرتا ہے اس کو مراقب کہتے ہیں اس کو. تمام. آپ نے اس کو لکھ لیا ہے تو ہم اگلے تمرین کی طرف بڑھ سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ لکھ لیں اپنی کتابوں میں, وقت بچے گا. جزاکم اللہ خیرا. تو یہاں پر اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں دینا ہے. یہاں پر خاطب یخاطب. اسم الفاعل کیا ہے؟ مخاطب, تا کسرہ کے ساتھ مخاطب. اور جو جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ہے مخاطب. تو آپ کو یاد ہے مخاطب ہم پہلی کتاب سے پڑھتے آ رہے ہیں, خاص کر کے جو ضمائر ہیں اور جو افعال کے جو ضمائر ہیں اس میں مخاطب للمخاطب مخاطب اسم المفعول ہے. نعم. اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں کہ تعمل أمثلة الآتية لباب فعل وعين فيها الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول. تو یہ خطیب الگ ہے, خطیب کا صیغہ الگ ہے. خطیب جو ہے وہ خطبہ دینے والا ہے, لیکن یہاں پر خاطبہ سے مراد خطاب کرنا. خاطبہ الگ ہے اور خطبہ الگ ہے. طيب. تو یہاں پر جو بھی دیے گئے ہیں اس میں ہمیں سارے فعلہ کے وزن پہ جو بھی آیا ہے اس کا صرف ہمیں دینا ہے. یہاں پر اس کو پہچاننا ہے اس کو. طيب. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية عام 22 و600 تو للمیلاد. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ہاجرہ یہاجرو فعل ماضی ہے. تو آپ اپنی کتاب میں لکھ لیں فعل ماضی. سافر ابی الى الریاض للعلاج. تو اس میں کیا ہے؟ سافر سب سے پہلے اور علاج مصدر, عالج یعالج کا مصدر ہے. تو آپ اپنی کتاب میں لکھ لیں آپ, یہ فعل ماضی ہے اور یہ مصدر ہے. ذهبت لمقابلة المدير فلم أجده في مكتبته یا مکتبی. تو لمقابلة المدیر, مقابلہ مصدر ہے. میں مینیجر کے ساتھ انٹرویو کے لیے گیا لیکن وہ اپنے آفس میں نہیں تھے. ما عندي وقت لمشاہدة برامج التلفاز. میرے پاس وقت نہیں ہے ٹیلی ویژن کے پروگرامز دیکھنے کے لیے. تو یہاں پر مشاہدہ مصدر ہے, تو وہاں پر مشاہدہ کہیں گے. ٹیلی ویژن میں جو دیکھتے ہیں اس کو مشاہدہ کہتے ہیں اس کو. نادی المراقب یا علی. تو یہاں پر کیا ہے؟ 5ویں اس میں سب سے پہلے اس میں فعلہ کے وزن پہ کون سا ہے؟ اس میں نادی. نعم فعل امر. ممتاز. نادی پکارو, آواز دو. انا مراسل صحیفة. انا مراسل صحیفة. مراسل مراقب. صحیح, مراقب اسم الفاعل ہے, یہ بھی ہے مراقب.
انا مراسل، تو یہاں پر صحیفہ ہے، تو صحیفہ کا مطلب ہے نیوز پیپر. تو مراسل یہاں پر جو کیا کہتے ہیں، جو جو اس میں لکھتے ہیں نیوز پیپرز میں جو آرٹیکلز لکھتے ہیں، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ مراسل. انا مراسل و صحیفہ، یعنی کہ ایڈیٹر نہیں آپ، یہ کیا ہے، رپورٹر. رپورٹر بھی جو بھی آرٹیکلز لکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کوئی خبر رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جو جو رسالے لکھتے ہیں نیوز پیپرز میں، تو ان کو مراسل کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں، مراسل اسم الفاعل ہے. تمام. اس کے بعد پھر تنزیل، یعنی کہ تنزیل کا مطلب ہے قرآن. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. لا تؤاخذ، یہ دعا ہے. من عدية الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. تو یہاں پر باعد فاعل طلب، بيني وبين خطاياي كما باعدت في الماضي. تمام. دو ہیں اس میں. عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة مصافحة هات ملانا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. مصافحة هات ملانا، مصافحة کرنا. اللهم اغسل، یہ افعل کا فعل امر ہے، افعل. مجھے 2 منٹ کی مہلت دیں، میں ابھی آتا ہوں واپس. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أنزلناه، أنزل، أنزلنا، یہ افعل کا صیغہ ہے. فی لیلۃ مبارکہ. نعم. مبارکہ مصدر ہے. غور سے دیکھیں آپ. فی لیلۃ مبارکۃ. یہ دراصل اسم المفعول ہے، یہ مبارک. اب دھوکہ مت کھائیں، یہاں پر یہ تا مربوطہ اس لیے ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے، صفت ہے نا اس کی یہاں پر. لیلۃ مبارکۃ، تو لیلہ کی طرف سے اس کو تا مربوطہ ملا ہے. اگر اس کو تا مربوطہ نہیں ملتا تو پھر یہ مبارک رہتا ہے. تو مبارک، تو یہ اسم المفعول ہے یہ. تو مبارک یہ اسم المفعول ہے، مبارک. اور مبارکہ یہ مؤنث ہے، مبارک کا اسم المفعول ہے. نعم. ان اللہ لا غفور رحیم. اچھا، یہ دوسرا قاعدہ ہے. تمام.
تو مبارک تھا وہ، مبارک مفعل کے وزن پہ ہے، اور وہ اسم مفعول ہے. طيب. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ لغفور رحیم. یہاں پر کیا قاعدہ ہے؟ هذه لام الابتداء دخلت على خبر ان المكسورة وتسمى حينئذ اللام المزحلقة، وهاء أمثلة للام المزحلقة. تو اس کو کہتے ہیں لام المزحلقة. یہ انا کے ساتھ آتا ہے، انا کا کے جواب میں آتا ہے. اس سے پہلے کیا پڑھے تھے ہم؟ لام لام جواب و شرط میں پڑھے تھے ہم اس سے پہلے. تو یہاں پر یہ انا، انا تاکید کے لیے ہے، تو انا کے ساتھ جو لام آتا ہے اس کو لام المزحلقہ کہتے ہیں اس کو. تو یہاں پر وہ تسمى حينئذ، حينئذ کا مطلب ہے حينئذ اس وقت. حینا کا مطلب ہے لحظہ جو ہے، اس کو عربی میں ہم اردو میں اس کو لحظہ کہتے ہیں، لیکن اس کو حین کہتے ہیں عربی میں. یعنی کہ ایک لمحہ یا ایک لحظہ. لمحہ بھی عربی ہے، لحظہ بھی عربی ہے. تو لیکن اس کا معنی اردو میں بدل جاتا ہے تھوڑا، لیکن عربی میں حین، حینا کا مطلب ہے ایک 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 وقت، ایک مدت، ایک چھوٹی مدت. جیسا کہ سورۃ الانسان کی پہلی آیت ہے، اس کیا کہا گیا ہے اس میں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا ہے، ایک ایسی مدت نہیں گزری ہے وقت میں، لم یکن شیئا مذکورا، وہ ذکر کرنے کے لائق بھی نہیں تھا. حین، تو حین اذن یہ اذ سے ہے. اذ ہم جانتے ہیں کہ اذ فعل ماضی پہ آتا ہے اور وہ جب کے معنی میں آتا ہے. اذ دخل علیہ، اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے، جب کے معنی میں آتا ہے اذ. تو یہ دو کلمے ہیں، ایک ہے حینا اور دوسرا ہے اذ، تو یہ دونوں مل کر حین ایذن بنتا ہے. تو اسی طریقے سے یوم ایذن بھی بنتا ہے، یوم ایذن اس دن. تو حین ایذن تو اس کا مطلب ہے اس وقت، اس لمحے یا اس لحظے میں وہ کیا بن جاتا ہے؟ لام المزحلقہ. تو حین ایذن، یوم ایذن، اور ایسا استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو تو یوم ایذن تو آپ سب جانتے ہیں، ہم قرآن میں کتنی بار پڑھتے ہیں یوم ایذن. تو یوم ایذن کا مطلب ہے اس دن. تو حین ایذن کا مطلب ہے اس وقت، کیا بن جاتا ہے؟ اللام المزحلقہ. تمام. تو ان الہکم لواحد. جی، بہت بار آتا ہے. اور اس میں بھی صورت ایک جگہ یومی ایذن آتا ہے، کیونکہ وہ مجرور ہے. یوم ایذن نہیں ہے، یومی ایذن آتا ہے. یومی مجرور ہے وہ. طيب. ان الہکم لواحد وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، لبیت العنکبوت. تو بہرحال یہ انا کے ساتھ آتا ہے.
إنه لقرآن كريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. نعم. قد فاتتك دروس. إذا دخلت قد على الفعل الماضي افادت تاکید. تو قد جو ہے یہ فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو تاکید کا معنی دیتا ہے. قد وصلت الطائرة. قد فتح باب المكتبة. زحلقہ جو ہے یہ رباعی ہے تو اس کا معنی آئے گا. اسم رباعی ہے، اس میں 4 حروف ہیں. مزحلقہ اس کا اچھا آپ کو اگر اس کا معنی چاہیے تو میں تقریبی معنی بتا سکتا ہوں میں آپ کو. دیکھیں تو مؤلف نے کیا کہا ہے یہاں پر، ہذه لام الابتداء، یعنی کہ لام کہاں پہ آنا چاہا تھا، کہاں پہ آنا چاہیے تھا اس کو، لام کو. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لام الابتداء. اس کو جملے کے شروع میں آنا چاہیے تھا. صحیح. تو ہمارے پاس جملہ ہے، سمجھیں مبتدا ہے اور خبر ہے. تو لام ابتدا کہاں پہ آتا ہے؟ لام الابتدا یہاں پر آتا ہے، شروع میں آتا ہے. اس پر ہم متفق ہیں. لام الابتدا شروع میں آتا ہے. جس کی مثالیں گزری ہیں، مثلا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، جو بھی ہے. تو لام مبتدا اس سے پہلے آتا ہے تو اسی لیے اس کو لام الابتدا کہتے ہیں. اب یہاں پر ان داخل ہوا ہے یہاں پر تاکید کے لیے. پھر مبتدا کیا ہے، اسم انا بن جاتا ہے اور پھر اس کا خبر انا ہے. تمام. اب لام کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اگر یہ حساب سے دیکھا جائے تو لام کو یا تو یہاں پہ ہونا چاہیے یا اسم انا. اچھا یہاں پر ہے تو ایسے ڈال دیتے ہیں اس کو فرق کرنے کے لیے. اسم انا ہے اور پھر خبر انا ہے. تو یہاں پر ابتدا میں لام کی جگہ ہے، لیکن لام کیا ہوا، یہ پھسلتے ہوئے، زحلقہ کا مطلب ہے پھسل جانا. تو وہ پھسلتے ہوئے کہاں کہاں گیا ہے وہ، تو یہاں سے یہ پھسلتے ہوئے نہیں، یہ نہیں ہے. دیکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو لام پھسلتے ہوئے یہاں پر آ گیا ہے وہ، تو اسی لیے اس کو لام المزحلقہ کہتے ہیں اس کو. واضح. بالکل. بالکل. تو پھسلنا، تو پھسلتے ہوئے یہاں پر آ گیا ہے تو اسی لیے اس کو مزحلقہ کہتے ہیں اس کو. تمام. طيب. قد تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. قد فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے اور وہ اس تاکید کا معنی اس میں دیتا ہے. نحو قد وصلت
قد وصلت الطائرة. یقیناً طائرہ یعنی کہ پلین آ چکی ہے. قد فتح باب المکتبہ. یقیناً لائبریری کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الشك. تو اگر قد فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں شک کا معنی دیتا ہے. شک یا احتمال، یعنی کہ احتمال کا مطلب ہے امکانیات، ممکن ہونا یا ناممکن ہونا. تو احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا معنی دیتا ہے. نحو قد یعود المدیر غدا. تو یعود لوٹنا مضارع ہے، تو قد یعود ہو سکتا ہے کہ کل مدیر واپس آ جائیں، یا نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر کشمکش ہے، ہو بھی سکتا ہے نہ نہیں بھی ہو سکتا ہے. قد ينزل المطر. ہو سکتا ہے اليوم، ہو سکتا ہے کہ آج بارش ہو بھی سکتا ہے، نہ نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اس کو یہ کہتے ہیں قد. جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو تاکید کے معنی میں آتا ہے، اور قد جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو پھر وہ سب سے پہلا معنی جو دیتا ہے وہ ہے شک یا احتمال. دوسرا التقلیل. تقلیل تقلیل کا مطلب ہے قلیل سے اس کو کم کر دینا. تو اس کا نحو قد ينجح الطالب الكسلان، أي أحيانا ينجح الطالب الكسلان. تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی. تو یہاں پر اس کا جو پاسبلٹی ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے اس کو. تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی جو محنت نہیں کرنے والا جو طالب ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. قد ينجح، تو یہ معنی میں آتا ہے قد. تو قد کا استعمال جو ہے آپ کو احتیاط سے کرنا ہے. اگر ماضی پہ ہے تو تاکید ہے، اور پھر اگر مضارع پہ ہے تو پھر اس میں شک، کشمکش، ایسے معنی میں استعمال ہوتا ہے قد. ذو القربہ. ذو جمع ذو، تو ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. ذو کا جمع ہے ذو. يعرب إعراب الجمع المذكر السالم نحو ذو القربى مرفوع الواو. جالس ذوي العلم. تو یہاں پر جالس ذوی منصوب ہے، لیکن یہ اس کی طرح ہے، جمع مذکر سالم کی طرح ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمع مذکر سالم میں اس کے رفع کی جو علامت ہے وہ ہے واو، اور نصب اور جر کی علامت ہے یا. تو یہاں پر منصوب ہے بالیا. جالس بٹھاؤ، ذوی العلم جو علم والے ہیں ان کو بٹھاؤ. هذه مساكن الطلاب ذوي العائلات. تو یہاں پر ذوی مجرور ہے، مجرور بالیا. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مساکن کس کے لیے ہے؟ یہ رہنے کی جگہ کس کے لیے ہے؟ ان طلاب کے لیے جو فیملی والے ہیں، ذوی العائلات. اسی طریقے سے ومثل ذو یا ذو اولو معنی و اعرابا. تو اس میں معنی بھی وہی ہے اور اس کا اعراب بھی وہی ہے. فی سورۃ النمل قالوا نحن اولو قوت. ہم کیا ہیں؟ ہم قوت والے ہیں. وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيد وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ. وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيد، اور ہمارے پاس ہم ان کو دشمنوں کو جو ہے وہ ہم ان کو سخت نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم دشمنوں کو. وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ. تو اولو ذو کے معنی میں آتا ہے. تو اسی لیے اولو الالباب، اولو الامر، اولو النہا، یہ سب قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو ذو اس سے پہلے اس کا قریبی معنی ہے والا. ذو لحیہ داڑھی والا. ذو سیارہ کار والا. اور
اولو بھی اسی کے معنی میں آتا ہے. اولو الامر، ولی الامر، اولو الامر، یعنی کہ جن کو اتھارٹی دی گئی ہے ان کو اولو الامر کہتے ہیں. طيب، عرفت ان لاکنہ من اخوات ان، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ لاکنہ جو ہے یہ انا کے بہنوں میں سے ہے. تقول حامد مجتہد لاکن صدیقہ کسلان. حامد محنتی ہے، لیکن اس کا دوست صدیقہ منصوب ہوا لاکنہ کی وجہ سے کسلان، وہ محنت نہیں کرتا ہے، سست ہے. اذا خففت لكن اهملت ودخلت على الجملتين الاسمية والفعلية نحو جاء المدرس لكن الطلاب ما جاءوا. تو لاکن اس کو ہم لاکن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لاکن بھی بنتا ہے، لاکن الطلاب ما جاؤ. تو تو یہ جملے فعلیہ اور اس میں دونوں پہ لاکن داخل ہوتا ہے. مثال جاء المدرس لیکن الطلاب ما جاؤ. مدرس تو آ گئے لیکن، تو لاکن جو ہے ہم جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن، یہ لاکن ہے، لاکن ہی سے لیا گیا ہے. لیکن جو ہے وہ ایک خاص لہجہ ہے اور یہ شام کا لہجہ ہے. دیکھیں ہماری اردو میں جو لہجہ ہے ہمارا اردو کا، اس میں شامی لہجہ بھی ہے. اس میں شامی لہجہ ہے، حجازی لہجہ ہے، عراقی لہجہ ہے، بہت سارے لہجے ہیں اس میں. کیونکہ جو جو بھی عرب آئے تھے مغلیہ سلطنت کے دور میں، تو وہ ان کے ساتھ اپنے اپنے لہجے لے کر آئے تھے. تو وہ لہجے جو ہیں وہ گھل مل گئے ہیں. آپ جانتے ہیں اردو عربی سے ہی بنی ہے، اردو عربی سے، فارسی سے اور ہندی سے بنی ہے. تو لہجے بھی ان کے ساتھ لے آئے ہیں وہ، یہاں تک کہ یمنی لہجہ بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں. اب شامی لہجہ جو ہے، شامی لہجے میں سے دو طریقے جو ہمارے لہجے میں آئے ہیں وہ ہے یہ لاکن کو لیکن بولنا، اور جہاں تا مربوطہ سے ختم ہوتا ہے، بعض کلمات جو تا مربوطہ سے ختم ہوتے ہیں اس کو بولنا. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم مکے گئے تھے یا مدینے گئے تھے، مکے کا سفر کیا، مدینے کا سفر کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جو ہے اس میں مکتن ہے، تا مربوطہ ہے اس میں، اور مدینہ جو ہے اس میں تا مربوطہ ہے، مدینہ، مدینے، مکے. یہ شامی لہجہ ہے، کیونکہ شام کے لوگ جو ہیں وہ آج بھی یہی لہجہ استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس کو امالہ کہتے ہیں، اس کو عربی میں اس کو امالہ کہتے ہیں. اور امالہ جو قرات حفص ہے، جو مصحف ہم پڑھتے ہیں، حفص عن عاصم عن عثمان، اس کو قرات حفص کہتے ہیں. تو اس میں ایک بار امالہ آیا ہے اس میں، اور وہ ہے بسم اللہ مجریہا. تو مجراہا تھا لیکن وہاں پر مجریہا پڑھتے ہیں اس کو، تو اس کو امالہ کہتے ہیں. کیونکہ کا آواز ہے اس کو اے بنا دیا ہے. تو کو اے بنانا یہ شامی لہجہ ہے، اور اس کو امالہ کہتے ہیں عربی میں. یہ مشہور لہجہ ہے یہ. تو اسی لیے ہم جب بعض کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی کلمات، تو وہ اس میں یہ لہجہ آ گیا ہے، امالہ ہے یہ. لاکن کو لیکن بولنا، مکہ مدینہ کو مکے مدینے، کبھی کبھی. کیونکہ سوریا جو جس کو کہتے ہیں سوریا کے لوگ سوریا کو سوریے کہتے ہیں، ہم سوریا کہتے ہیں اس کو نارملی فصحا میں، لیکن سوریے کہتے ہیں. عثرت على ذلك على الويب. تو سوریے وہ کہتے ہیں، ان کا مطلب ہے سوریا. تو بہرحال یہ لیکن یہ ایک ہی معنی میں آتا ہے. تو لكن الطلاب ما جاءوا. في التنزيل لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. تو لكن غاب علي لكن حضر أحمد. علي غائب ہوا لیکن احمد حاضر ہوا. في التنزيل ولكن لا يشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. تو یشعرون شعور
ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تمام. طيب. اور باقی کتنا ہے؟ کیا خیال ہے، اس کو ختم کر دیں یا روک دیں یہاں پر؟ روک دیں. کچھ ہی باقی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پر رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کو مکمل کریں گے بإذن اللہ تعالی. کچھ آدھا گھنٹہ تو لگے گا اس کے لیے. بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کو کام ہے، اسی لیے تو مجھے بھی کچھ کام ہے. تو اسی لیے یہاں پر رک دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو مکمل کریں گے. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.